अस्सलाम वालेकुम। मज़ीद ऐसी इस्लामिक वीडियोस और बयानात सुनने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल ट्री ऑफ इस्लाम टीवी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक इजीली पहुंच सके। इस्लाम की सबसे बड़ी खूबी पता है क्या है? इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा मसला डिप्रेशन है, जिसका किसी के पास इलाज नहीं है। इस्लाम उसका इलाज भी कर रहा है। इस्लाम कह रहा है मेरे पास इसका हल है। मैं अगर लिस्ट बनाना शुरू करूं ना लोगों के फोन सुन सुन कर कि कितने लोग हैं जिनके मेरे बयान सुन के एक 5-5 साल से डिप्रेशन की गोलियां खा रहे थे, वो गोलियां छूट गई, तो आप हैरान हो गए। आप कह सकते हो मुफ्ती साहब आप चुटकुले सुनाते हो इसलिए। ना 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 ना, वो बयानात सुन के जो मेरे बयानात स्पेशल स्ट्रेस और डिप्रेशन के बारे में हुए हैं। आज मगरिब के बाद इस्लामाबाद से एक साहब का फोन आया, मैंने इत्तेफाक से उठा लिया। और मुफ्ती साहब कब से तलाश में। मैंने कहा क्या हो गया भाई? कह रहे हैं भाई मैं कई सालों से डिप्रेशन की गोलियां खा रहा हूं, मेरी डिप्रेशन खत्म नहीं हो रही थी। आपका मैंने एक डिप्रेशन के खिलाफ बयान सुना, डिप्रेशन कैसे खत्म करें ये था या पता नहीं क्या था। कह रहे हैं मैं हैरान हूं कि मेरी डिप्रेशन खत्म हो गई। और वो तो कह रहे हैं मैं नफ्सियाती डॉक्टरों से जाके लड़ रहा हूं कि यार इस मौलवी के बयान सुन के मैं ठीक हो गया, जो ना माहिर नफ्सियात है ना कोई डिप्रेशन पे इसने कोर्स किए हुए हैं, और तुम्हारे गोलियां खा खा के मैं ठीक नहीं हो रहा। तो मैंने उससे कहा मेरे भाई ये मौलवी का कमाल बोलो नहीं। हम भी जो खुश हैं तो इस्लाम का, हम तो नहीं कहते हम सच्ची पक्के मुसलमान हैं भाई, हम तो बहुत ही नालायक हैं। एक निस्बत है इस्लाम की तरफ, वो तसल्लियां देता रहता है। हम वो क्या करता रहता है? वो तसल्लियां देता रहता है। भाई सब सेट, कोई मसला नहीं, हो जाएगी सबर, ठीक है, मतलब मेरी परेशानी दूर हो जाएगी, ये मतलब कुछ और लेके जा रहे हैं। वैसे मैं भी वही मुराद में। अच्छा खैर, इसकी एक मिसाल देता हूं मैं, एक मिसाल, उससे आपको समझ में आएगी बात। कभी कभार ना मुझे जोश चढ़ता है तो मैं फोन उठा, अब बहुत अरसे के बाद मैंने फोन सुनना शुरू कर दिए हैं, लेकिन फिर वो भी इसलिए कि इतनी भरमार हो जाती है ना कि लोगों की टेंशनें सुन सुन के आदमी भी थक जाता है यार। फिर मैं बंद करके रख देता हूँ। अभी मैं बिल्कुल मोबाइल लेस हो गया, मेरी जिंदगी से मोबाइल निकल गया। तो मैंने कहा बिल्कुल मैं वैसा हो गया हूँ जब नया नया मोबाइल ईजाद हुआ था, सही है ना। अब मैंने दोबारा थोड़ा सा फिर होने लगा, फिर बंद कर दूंगा। तो मैंने फोन सुना तो किसी ने मुझे कॉल करके बताया, एक खातून ने कहा कि मेरे एक बच्चे अब बीमार पैदा हुआ मासूम, दूसरा भी अब मुझे दोबारा विलादत होने वाली है, मैं इतनी टेंशन में हूं कि तीसरा माजूर बच्चा पैदा हूं, और टेंशन से मेरी हालत ऐसी हो गई, मैं गोलियां खा रही हूं, यूं कर रही हूं, और मैं जनाब वजीफे पढ़ रही हूं। और फिर मुझे कहने लगी मैंने रात को इतना लंबा वजीफा पढ़ के जब मैं सोई तो मुझे ख्वाब आया। मैंने कहा मैंने बहुत सुन ली, अब आप खामोश हो जाए। वो कहने लगी मैं रात को सोई, मैंने ये वाला वजीफा, मुझे एक आमिल ने बताया, बुजुर्ग ने बताया ये हुआ है, तो मैंने ये वाला वजीफा, मैं ख्वाब। तो जैसे ही ख्वाब पे पहुंची मैंने कहा स्टॉप। मैंने कहा मुझे ख्वाब ना सुनाए, आप ख्वाबों की दुनिया से बाहर निकल। कह रही मुझे कोई वजीफा बता दे। मैंने कहा मैं आपको वजीफा बिल्कुल भी नहीं बताऊं, क्योंकि आपको ये वाला वजीफा पढ़ने से ये वाला ख्वाब आ रहा है, दूसरे वाले वजीफे से दूसरा वाला। जो आदमी पढ़ पढ़ा के जब थकावट तो अजीब अजीब फिर ख्वाब तो आते हैं। मैंने कहा मोहतरमा आपका इलाज सिर्फ एक चीज में है, आपने ये क्यों फर्ज कर लिया कि माजूर बच्चा मुझे किसी कीमत पे नहीं चाहिए? ये सोच गलत है, आप खुदा से लड़ रही हो। समझ में आ रही है बात? इस दुनिया में आपकी मर्जी बोलो नहीं, इसमें खुदा की चले, खुदा की मर्जी पे राजी हो जाओ, दुआ मांगो, कोई वजीफे नहीं पढ़ो, दिमाग खराब, ख्वाब आ रहे हैं जो छोड़ दे इनको, हकाइक की दुनिया में आओ, दुआ मांगो, अल्लाह मुझे नेक साले औलाद दे, गिड़गड़ाओ अल्लाह के, और अल्लाह मुझे सेहतमंद औलाद दे, मुझे आजमाइश में ना डाल, दुआ गिड़गड़ा के मांगो, लेकिन दिल में ये रखो मेरा काम था मांगना, होगा वही जो उसकी बोलो मर्जी, और जो होगा मेरे हक में बेहतर हो, मेरा खुदा मेरे साथ गलत। मैंने कहा ये जहनी तौर पर तैयार हो जाओ कि तीसरा भी माजूर हो सकता है। ये क्या, मेरी तो जिंदगी ऐसी। मैंने कहा भाई ये जिंदगी के लिए हम पैदा ही नहीं हुए हैं, असल हमारी क्या है? वह इन्नद दारल आखिरत लही अल हयावान, कुरान कह रहे हैं असल आखिरत है, ये दुनिया तो मुसाफिर खाना है। वो लांडी जा रहे हो, लटक के सफर कर रहे हो, जगह नहीं मिल रही, फोन कर रहा है, W11 में लटक के जा रहा है ना। W11 लांडी जाती है, कहाँ जा रही है आजकल? टावर तो जाती है, उससे आगे नहीं जा रही। क्या फायदा W11 हम फजाइल सुन है। ऐसा नबाज से आप W11 में बैठे, जगह नहीं मिली, लटक के जा रहे हैं आप, गानों की आवाज आपको खिड़की से होती हुई आ रही है। W11 में तो लोग गाने सुनने के लिए बैठते हैं, आपको मजा ही नहीं आ रहा, और फिर पाँव में खड़े हुए आप, अब आप उधर फोन कर रहे हैं, उधर फोन कर रहे हैं, मुफ्ती साहब को वजीफा बता दें, सीट मिल जाए। मैं क्या बोलूंगा, अबे भाई टावर उतर जाएगी गाड़ी, सबर कर ले थोड़ा सा, जो बैठे हुए वो भी टावर पे उतरेंगे, तेरा बाप भी टावर पे उतरेगा। तमीज से अगर समझ में नहीं आएगी ये बोलूंगा ना, उतर जाएगा टावर पे, सबर कर ले। वो कह रहे नहीं, वो उस खिड़की में जो बैठा हुआ इतने मजे से वो तो सब कुछ देख रहा है,
ہے بھائی, کھڑکی میں ہوا بھی آ رہی ہے, اس کو کرایہ میں نے بھی اتنا دیا, خدا کیا نا انصافی کر رہا ہے, اس کو کھڑکی ڈرائیور کے ساتھ بٹھا دیا اور مجھے لٹکا دیا. خدا کہے گا بھائی وہ جو وہاں بیٹھا ہوا ہے نا, تو پھر بھی 2 منٹ میں آرام سے اتر کے چلا جائے گا, وہ جو وہاں گھسا ہوا ہے اس کو نکلتے نکلتے 2 دفعہ جیب کٹے گی اس کا. تو یہ ٹینشن برداشت کر لو, دنیا کیا ہے, مسافر خانہ ہے. تو میں نے کہا اس کے علاوہ, کیونکہ یہ ٹینشن ہی کوئی دوسری ٹینشن کھڑی ہو جائے گی. پھر میں نے اس خاتون سے کہا, میں نے کہا آپ کا معذور بچہ پیدا, اور وہ معذوری بھی ناقابل برداشت نہیں تھی, تو آپ یہ سوچ لو کہ دنیا میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اس سے بھی زیادہ ٹینشنوں میں ہیں. میں نے کہا آپ کا شوہر اچھا ہے, آپ کو کھلا رہا ہے پلا رہا ہے, سسرال سپورٹ کر رہا ہے, بچوں میں ایک فالٹ پیدا ہو رہا ہے, اس سے بھی بڑی بڑی ٹینشن ہے. ایسے ایسے میاں ملے ہوئے مارتے ہیں پیٹتے ہیں, زندگی عذاب بنائی ہوئی ہے. ان عورتوں سے پوچھو گے تو وہ کہیں گی اللہ اس شوہر سے جان چھڑا دے, بے شک معذور بچہ پیدا ہو جائے, اس سانس سے جان چھڑا دے. میں نے کہا ایسے بھی لوگ ہیں فٹ پاتھوں پہ پڑے ہوئے ہیں, ایسی عورتیں بھی ہیں کھانے کو روٹی نہیں ہے, وہ کہہ رہے معذور بچہ پیدا ہو جائے مگر عزت کی چھت مل جائے. آپ کو عزت سے چھت ملی ہوئی ہے, سسرال میں عزت ملی ہوئی ہے, شوہر شریف ہے, شوہر کھلا رہا ہے پلا رہا ہے, ایک ٹینشن ہے. اور یہ ٹینشن بھی اللہ کیا کہہ رہا ہے, میں نے ان کو حدیث سنائی, من سخط فلہ الرضا, نبی نے فرمایا جب اللہ کسی مشکل میں ڈالے فلہ السخط, تو جو اللہ سے ناراض ہو گیا نا اللہ بھی اس سے ناراض, اور جو اللہ سے راضی رہا اللہ بھی اس سے راضی رہے گا. اللہ کی رضا ملے گی بھائی. ایک صحابیہ نبی کی خدمت میں آئی, عرض کیا یا رسول اللہ مجھے دورہ پڑتا ہے, کوئی مرگی کا یا کوئی آصف کا دورہ تھا کیا تھا, میں جسم کے کپڑے پھاڑ دیتی ہوں, بالکل ایسے ہو جاتی ہوں اور میری طبیعت بہت خراب ہو جاتی ہے, آپ اللہ سے دعا کریں میری یہ بیماری ٹھیک ہو جائے. تو نبی نے کیا فرمایا, فرمایا ٹھیک ہے میں اللہ سے دعا کروں گا تمہاری بیماری ٹھیک ہو جائے گی, لیکن پھر جنت کی گارنٹی نہیں. پھر جنت کی گارنٹی نہیں ہے, عمل ہے, اچھا عمل ہوا تو جنت, میزان کا ترازو بھاری ہو گیا, نہیں ہوا تو کیا جہنم. لیکن اگر تم اس بیماری پہ صبر کرو اور اس اللہ کی تقدیر پہ راضی ہو جاؤ, جنت کی گارنٹی. کیونکہ اس صبر پہ جو تمہیں اجر ملے گا نا وہ اتنا بھاری ہوگا کہ اگر زندگی میں کچھ گناہ ہوئے بھی تو یہ نیکی ان گناہوں کو کیا کرے گی, کھا جائے. پھر جنت کی گارنٹی ہے. ان صحابیوں نے عرض کیا یا رسول اللہ جنت کی گارنٹی چاہیے, بے شک یہ بیماری ختم نہ. بات آ رہی ہے سمجھ. اب اس خاتون کو ڈپریشن کیا ہو گئی, یعنی جو صحابیاں تھیں ان کو ڈپریشن ختم, بس اس بیماری کو اسی میں گزارا کرنا ہے, اسی میں گزارا. اور جب انسان صبر کی ٹھان لیتا ہے تو قرآن کہتا ہے کہ اللہ کی طرف سے تسلیاں ملتی ہیں, تھپکیاں ملتی رہتی ہیں, اللہ بھی اس کا ہاتھ تھامتے ہیں. جیسے قرآن میں آتا ہے وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قَلْبِهَا لولا ربطنا, کیا ہے, ان کا عادت لتبدی بھی لولا ربطنا علی قلبها. حضرت موسیٰ کی ماں نے جب اپنے بچے کو, بس یہ آخری بات کر کے بیان ختم کرتا ہوں, اپنے بچے کو صندوق میں ڈالا نا اللہ کے حکم پہ, تو قرآن کہہ رہا ہے موسیٰ کی ماں کا دل صبر سے کیا ہو گیا, خالی. لیکن اللہ کا حکم تھا اس کو صندوق میں ڈالو. اب ماں کیسے ڈالے بھائی اپنے ہاتھ سے, اور وہ بھی دریا کے حوالے. اور قرآن کہہ رہا ہے وہ صندوق گیا کہاں, فرعون کے گھر میں. موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو اطلاع دے دی ان کی بیٹی نے, تو فرعون نے اٹھا لیا. قرآن کہہ رہے کیونکہ اب اللہ کے حکم پر سب کچھ ہو رہا ہے. قرآن کہہ رہے ہم نے موسیٰ کے ماں کا دل کو تھام لیا, رسیوں سے باندھ دیا, جو لفظی ترجمہ ہوگا باندھ دیا کہ یہ بے صبری نہ ہو جائے. ان کا عادت لتبدی بھی لولا ربطنا علی قلبها. قرآن کہتا ہے موسیٰ کی ماں ایسی بے صبری ہوئی کہ قریب تھا کہ جا کے فرعون کو بتا دیتی کہ میرا بچہ ہے مجھے دے واپس, جذبات میں آ جاتی. لیکن قرآن کہہ رہا ہے ہم نے موسیٰ کی ماں کے دل کو تھام لیا. کیوں, اللہ کے حکم پر عمل کیا نا. تو کچھ موسیٰ کی ماں نے کیا, جو نہیں ہو پا رہا تھا وہ کس نے کر دیا, اللہ نے. تو آپ مشکلات میں جب صبر کی کوشش کرو گے, جتنی کوشش آپ کر سکتے ہو کرو, باقی کون ہمت دے دے گا, اللہ. ہم سب کو اللہ سے دعا مانگنی چاہیے, اللہ مشکلات سے بچا. ہم صبر کرنے والے لوگ نہیں ہیں, ہم تو نالائق ہیں. ہم اللہ سے خوشیاں مانگتے ہیں, عافیت مانگتے ہیں, لیکن اللہ نہ کرے کوئی مشکل آ گئی, واویلا نہیں کرنا بھائی, یہی اسی میں بہتری ہے, اسی میں فائدہ ہوگا. تو میں نے اس خاتون سے کہا کہ اللہ کہتا ہے کہ اس ٹینشن میں صبر کرو تو کیا ہوگا, اللہ راضی ہو جائے, اس کا بہت اجر دے گا. میں نے کہا آپ کل بوڑھی ہو کے آپ نے مر جانا ہے, اگر آپ کے 3 بچے بالکل صحت مند پیدا ہوتے ہیں بھائی, تو کیا مرنے کے بعد یہ قبر میں ساتھ جائیں گے؟ قبر میں بچہ نہیں جائے گا. معذور بچوں پہ جو آپ نے صبر کیا, یہ صبر کہاں جائے گا, قبر میں ساتھ جائے گا. صحت مند بچے ہوں, صبر کا موقع نہیں مل رہا, تو بچے تھوڑی جائیں گے قبر میں ساتھ. لیکن معذور بچے ہوں, آپ نے صبر کیا, تو وہ صبر قبر میں آپ کے ساتھ جائے گا. تو پھر انہوں نے ایک اور سوال کیا جو میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا لوگ مجھے کہتے ہیں کہ تم کوئی منحوس ہو, معاذ اللہ نحوست ہے, تمہارے اندر کوئی گناہ ہوا ہے جس کی سزا تمہیں مل رہی ہے, معذور بچے پیدا ہو رہے ہیں.
یہ لوگ بڑے تانے دیتے ہیں نا، بچے نہیں ہو رہے تو اس سے کوئی گناہ ہوا ہے، کوئی بیمار ہو گیا، فالج ہو گیا. دیکھا ہم تو کہتے تھے بندہ ہی ٹھیک نہیں ہے. میں نے ان سے کہا، میں نے کہا یہ بات لوگوں کی غلط ہے، اس کو نہ سنیں. ہاں توبہ استغفار تو ہر ایک کو کرنا چاہیے، اپنا اگر کوئی گناہ ہوا ہے تو اللہ سے توبہ کرے، معاف ہو جائے گا وہ. لیکن میں نے کہا قرآن میں کیا کہتا ہے، اَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُم بِهِ مِن مَّالٍ وَبَنِينَ نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَل لَّا يَشْعُرُونَ. نبی کے مقابلے میں جو بڑے بڑے کفار سردار تھے نا، جو نبی کی ایک نہیں مانتے تھے، ان کو قرآن نے کہا کہ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے جو ان کو مال اور کثرت سے صحت مند بیٹے دیے تو کیا ہم ان سے خوش ہیں؟ فرمایا نہ نہ نہ، ہم سے خوش نہیں ہیں. ان کو پتا نہیں ہے ہم ان کو دنیا میں نوازنا چاہتے ہیں تاکہ آخرت میں ان کا ہمارے پاس کوئی حصہ نہ رہے. اور نبی کو وہ تانا دیتے تھے کہ تم آپ کا بیٹا نہیں ہے بھائی، نبی کو تانا دیتے تھے آپ کا بیٹا نہیں ہے کوئی، اور خود 10 11 بیٹے لے کے گھومتے تھے. میں نے کہا اگر یہ بیٹے کثرت سے ہونا اور صحت مند ہونا اس کی دلیل ہے کہ اللہ خوش ہے، اس کا مطلب اللہ ابو جہل سے بہت زیادہ خوش تھا. صحیح ہے نا؟ عتبہ ابن ولید سے اللہ بہت زیادہ خوش تھا. یہ خوشی کی دلیل نہیں، اس کا مطلب اللہ ہمارے سابق صدر تو ولی اللہ تھے. پھر تو ہمارے سابق صدر 5 سال کامیاب حکومت کر کے گئے ہیں، جو نہ ایوب خان کر سکا، اور نہ کوئی اور تاریخ میں کوئی ہمارا سیاستدان جو اتنی محنت کے بعد اوپر تک پہنچا وہ بھی نہیں کر سکتا. 5 سال کامیاب ہوئے تو کیا اس کی علامت ہے کہ اللہ کے ولی ہیں؟ وہ ہے نہیں ہے تو اللہ ہی بہتر جانے، لیکن یہ اس کی علامت نہیں ہے. بہرحال تو بھائی یہ آزمائش ہے، صبر کرنا ہے. تو یہ تو اسلام ہی بتا رہے، اسلام کے علاوہ نفسیاتی ڈاکٹروں کے پاس تو اس کے علاج نہیں. اگر کوئی اچھا ڈاکٹر ہوگا تو وہ بھی قرآن و سنت ہی کا حوالہ دے گا آپ کو. دماغی بیماری ہے بھائی، گولیوں سے تھوڑی بہت کور ہو جائے گی. بچھڑا میں محبوب کا غم گولیوں سے ہلکا ہو جائے گا ہلکا. ایک آدمی کی شادی نہیں ہوئی جہاں وہ چاہ رہا تھا، وہ بھاگ گئی، ڈاکٹر ٹینشن کی گولیاں دے کے سلا دے گا. وہ جب اٹھے گا تھوڑے دن تک سیٹ رہے گا، اس کے بعد پھر یاد آئے گی. کیا پتا اس کے ساتھ اصل مسئلہ گولی کو تھوڑی پتا. وہ ٹینشن کی گولی تو سلا دے گی، تھوڑے کیمیکل اوپر نیچے کر دے گی، اس سے تھوڑا سا ریلیکس ہو جائیں گے آپ. پھر جب خیال آئے گا یار وہ پھر آئے گی تو پھر وہ ڈاکٹر پھر سلا دے گا آپ کو ٹیکا لگا کے. ڈاکٹر بےچارا وہ اپنی لحاظ سے صحیح کر رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے میرے پاس تو یہ آپشن ہے، میری جب بھاگی تھی تو میں نے بھی یہی کیا تھا. یہی کہہ رہا ہے. یہ حل نہیں ہے. دماغ میں ٹینشن سے جو بیماری پیدا ہوئی ہے تو اس کا علاج کیا ہے بھائی؟ ٹینشن سے تو نکلو. پہلے آپ کو اچار کھانے سے گلا خراب ہوا تو اب گلا ٹھیک جب تک نہیں ہوگا جب تک پہلے اچار کھانا چھوڑو گے نہیں. وہ کھا رہے ہو آپ اور پھر غرارے بھی کر رہے ہو، گلا تو عجیب کنفیوز ہو جائے گا، یار ہو کیا رہا ہے میرے ساتھ. اس ٹینشن سے تو یہی حل ہے. اب یا تو ٹینشن کا حل یہ کہ وہ بھاگی بھی واپس لے آؤ، وہ ڈاکٹر کے بس میں ہوتا نہیں. یہ اس کے ابا مان جائیں، وہ کسی کے بس میں نہیں ہوتا. تو پھر یہی ہے بھائی، دنیا مسافر خانہ ہے. وہی تو ویسے بھی بڈھے ہو جانے تھے. بڈھوں کو دیکھ لیا کرو جن کے پرانے جو بوڑھے ہو چکے ہیں نا، وہ لیلا مجنو کو سوچ لیا کرو. لیلا کس قبر میں سو رہی ہے اور مجنو کس قبر میں سو رہا ہے. اب کوئی آپس میں ریلیشن ہے؟ کوئی پتھر سے نہ مارے میرے دیوانے کو، بم کا زمانہ ہے اڑا دو سالے کو، کوئی ہے ایسا ریلیشن آپس میں؟ کچھ بھی نہیں ہے، سب فینش. ڈپریشن کا علاج تو اسلام کے علاوہ کسی کے پاس آخرت ہے بھائی. السلام علیکم. مزید ایسی اسلامک ویڈیوز اور بیانات سننے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل ٹری آف اسلام ٹی وی سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک ایزیلی پہنچ سکے.